السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ ایاک، آپ ہی کی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور خاص آپ ہی سے، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم عاجز بندے، گنہگار، خطا کار، کمزور، سیاہ کار، سراپا محتاج بندے اس بے نیاز رب العالمین کے دربار میں دست بستہ ہاتھ باندھ کر کے یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ رب العالمین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور مستحق عبادت آپ ہی ہیں، اور اپنے تمام چھوٹے بڑے دینی اور دنیاوی جائز امور میں ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ عہد ہم کرتے ہیں رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہ اے رب، مستحق عبادت آپ ہی ہیں، اس لیے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی معین و مددگار نہیں کسی بھی چھوٹے بڑے کام کے لیے، آپ ہی سبیل و اسباب پیدا کرتے ہیں، اس لیے اپنے تمام چھوٹے بڑے امور میں ہم مدد بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رب کے علاوہ مستحق عبادت کون ہو سکتا ہے؟ وہی رب العالمین ہے جس نے روحانی دنیا میں ہماری تربیت کی، وہی رب العالمین ہے جس نے روحانی دنیا میں روحوں کو پیدا فرما کر کے اور ہماری حفاظت کی، اور تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، اس روحانی دنیا میں صدیوں تک اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت فرمائی، ہماری تربیت کی، ہماری پرورش کی، اور جب دنیا میں آنے کا وقت آیا تو اپنی قدرت کاملہ، رحمت واسعہ سے رب العالمین نے ہمارے لیے انتظام فرمایا آگے بڑھنے کا، اور کبھی رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے اپنے فضل و کرم سے کھائی ہوئی غذا کو منی میں تبدیل فرمایا، خون میں تبدیل فرمایا، پھر منی میں تبدیل فرمایا، اور اس کو باپ کی پیٹھ میں حفاظت اور امانت کے طور پر رکھا۔ پھر رب العالمین نے ہمیں آگے بڑھانا چاہا اور ہماری تعمیر و ترقی کا ارادہ فرمایا، تو رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے وہاں سے منتقل کر کے مادر رحم میں ہمیں بھیج دیا، اور ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں میں رب العالمین نے کبھی نطفے کی شکل میں رکھا، کبھی خون کی شکل میں رکھا، کبھی گوشت کی بوٹی کی شکل میں رکھا، اور کبھی علقہ، کبھی مضغہ، یہ تمام الفاظ آتے ہیں، اور اس کے بعد رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، اور ہمارے جسم کے پارٹس اور عضو بننے لگے۔ ناظرین کرام، وہی رب العالمین ہے، اور مستحق عبادت وہ کیوں نہ ہو؟ وہی تو وہ کریم رب ہے، وہی وہ مہربان رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کرم کرنے والا رب ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں میں ہمارے دلوں اور دماغ کو بنانے والا وہی رب العالمین ہے۔ تو بھلا مستحق عبادت اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی رب العالمین ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں میں ہماری پیاری پیاری آنکھیں بنائی، ہماری ناک بنائی، ہمارے کان بنائے، پیارے پیارے ہونٹ بنائے، ہماری زبانیں بنائی، ہمیں 2 ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پیروں کو بنایا۔ وہی رب العالمین ہے جس نے ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں میں ہمارے سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخنوں تک تنے تنہا تعمیر کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ وہی احکم الحاکمین ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے جب وہاں ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، ہماری تعمیر اور ترقی ہو گئی، جب ہم تیار ہو گئے، تو اس چھوٹی سی دنیا سے ایک بڑی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے بھیجا، اور اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو اس وقت ہمیں گوشت کی بوٹی تھے، اتنے کمزور، اتنے نحیف، اتنے ناتواں کہ اپنی ضرورتوں کو اپنی زبان سے بول بھی نہیں سکتے تھے، سوائے رونے کے، چیخنے چلانے کے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ویسی حالت کمزوری میں اللہ رب العالمین نے
باپ کے دل میں محبت کو پیدا کر دیا اور ماں کے دل میں شفقت کو پیدا فرمایا۔ وہ وہی رب العالمین ہے جس رب العالمین نے ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں میں ہمارے لیے ماں کے جسم کے خون کو اور انرجی کو ہمارے لیے غذا بنایا۔ تو مستحق عبادت اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ پر غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنا بہترین نظام بنایا، کیسا سسٹم بنایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر منہ کے ذریعے سے غذا نہ دے کر کے رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے ماں کے جسم سے ایسا کنیکشن پیدا کر دیا ناف کے ذریعے سے، اور وہاں جو ہمیں غذا فراہم کی رب العالمین نے ماں کے جسم کا جو خون تھا، ان کے جسم کی جو انرجی تھی، اس انرجی سے ہمارے جسم کے اندر انرجی فراہم کی۔ اور جب ہم اس دنیا میں آ گئے، اس فانی دنیا کے اندر، اس رنگین اور حسین دنیا، فریب کار مکار دنیا کے اندر جب ہم نے اپنا قدم رکھا تو رب العالمین نے اسی مشفق اور مہربان ماں کے جسم کے خون کو دودھ میں بدل کر کے ہمارے لیے غذا تیار کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے معبود حقیقی، اے پالنہار حقیقی، اے احکم الحاکمین، اے رب العالمین، اتنے سارے کارنامے ہیں آپ کے، اتنی ساری قدرتیں ہیں آپ کی، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی رازق ہیں، آپ ہی مستحق عبادت ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ اتنے سارے عجوبہ کارناموں کو آپ نے انجام دے کر کے ہمیں نہ سے ہاں بنایا، عدم سے وجود بخشا، ہمارا نام و نشان اور عطا پتہ بھی نہیں تھا، پھر آپ نے جو ہے ایک تعریف عطا کی اور یہ شکل و صورت اور یہ رنگ و روپ عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، اسی لیے ان تمام قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ پر نظر ڈالنے کے بعد ایک مومن بندہ اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے معبود حقیقی، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ کی مدد نہ ہوتی تو ماں کے پیٹ کے اندر ماں کے جسم سے ہمیں انرجی نہ ملتی، اگر آپ کی مدد نہ ہوتی تو ماں کے خون کو دودھ میں بدلنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ زمین و آسمان میں ایسی کوئی طاقت موجود نہیں ہے کہ اس کمزوری کی حالت میں، اس لاچاری اور مجبوری کی حالت میں ماں کے جسم کے خون کو دودھ میں بدل کر کے اور ہماری نصرت اور مدد کر سکے۔ تو ہمارے خالق بھی آپ ہیں، ہمارے ناصر بھی آپ ہیں، ہمارے معین بھی آپ ہی ہیں، ہمارے مددگار بھی آپ ہی ہیں۔ اور اتنی ساری آپ کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر، ہر جائز امور میں آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جب آپ سے مدد طلب کرتے ہیں تو آپ ہی سبیل پیدا فرماتے ہیں، آپ ہی اسباب پیدا فرماتے ہیں اور آپ ہی مسبب الاسباب ہیں۔ تو ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مختصر سی یہ تفصیل تھی اور مختصر سا خلاصہ تھا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر ثابت قدم رکھے، اور جو ہم نے اپنے رب سے عہد و پیمان کیا ہے اس عہد و پیمان پر ہمیں قائم رکھے، دائم رکھے، اور جب تک ہماری زندگی ہے رب العالمین ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی آیتوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو۔